میلے ٹائمز میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ہوں اکرم ظفیر۔ نظام الدین مرکز معاملے میں سپریم کورٹ نے مودی سرکار سے کیا سوال۔ قوم کے نام خطاب میں چین پیٹرول پر خاموش رہے مودی۔ بنگلہ دیش میں کشتی حادثے میں 30 لوگوں کی ہوئی موت۔ بہار کے سیمانچل کی ندیاں بے قابو، لوگوں کے اندر خوف اور بھی بہت ساری خبریں صرف میلے ٹائمز۔ وزارت داخلہ کے تبلیغی جماعت کی سرگرمیوں میں ملوث ہونے کی وجہ سے 3460 غیر ملکی شہریوں کو بلیک لسٹ کرنے کے فیصلے کے خلاف دائر درخواست کی پیر کو سپریم کورٹ میں سماعت ہوئی۔ سپریم کورٹ نے مرکز سے یہ جاننے کے لیے کہا کہ آیا ریاستی حکام کی جانب سے غیر ملکیوں کی ویزے کو منسوخ کرنے کا کوئی حکم جاری کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ اگر ویزا منسوخ کر دیا گیا ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ وہ یہاں ہندوستان میں کیوں ہیں۔ اگر ویزا منسوخ نہیں ہوتا ہے تو یہ الگ صورتحال ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت 2 جولائی تک ملتوی کر دی ہے۔ 34 غیر ملکی شہریوں کی جانب سے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی ہے۔ عدالت کو درخواست گزاروں نے بتایا تھا کہ حکومت کی طرف سے ویزوں کو منسوخی یعنی بلیک لسٹ کے بارے میں کوئی باضابطہ حکم جاری نہیں کیا گیا ہے۔ مدھیہ پردیش میں سیاسی بحران، کابینہ توسیع پر نہیں بن رہی بات۔ مدھیہ پردیش میں کابینہ کی دوسری توسیع پر اب بھی پینچ پھنسا ہوا ہے اور لیڈروں کے درمیان اتفاق نہ بننے سے حلف برداری کی تاریخ طے نہیں ہو پا رہی ہے۔ 2 دن تک دہلی میں رہنے کے بعد وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان منگل کو بھوپال لوٹے آئے۔ ان کی کئی میٹنگیں آج موجودہ ہیں۔ اب دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا مدھیہ پردیش ایک بار پھر سیاسی بحران میں مبتلا ہونے والا ہے۔ قوم کے نام پی ایم مودی کا خطاب، چین پیٹرول پر رہے خاموش۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج ملک کے نام خطاب کیا، جس کو لے کر لوگوں میں کافی جوش دیکھنے کو مل رہا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنی تقریر مکمل کی تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ انہوں نے سوائے مفت راشن تقسیم کرنے کی اسکیم میں توسیع کے علاوہ کچھ بھی خاص نہیں کہا۔ نہیں انہوں نے لداخ میں چین کی حرکتوں کے بارے میں کچھ کہا اور نہیں پیٹرول اور ڈیزل کی لگاتار بڑھتی قیمتوں کا کوئی تذکرہ کیا۔ انہوں نے صرف کورونا وبا کے پھیلتے اثرات کے تعلق سے عوام کے سامنے کچھ باتیں رکھی۔ انہوں نے کہا کہ ان لاک 1 کے بعد لوگوں نے لاپرواہی کا مظاہرہ کرنا شروع کر دیا ہے، جو کہ کورونا انفیکشن پھیلنے کے لیے بہت خطرناک اور لوگوں کو احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ ٹک ٹاک، کیم اسکینج وغیرہ پر پابندی لگنے سے ہزاروں ملازمتوں پر خطرہ۔ لداخ میں چین پر سرحد کے ساتھ کشیدگی کے درمیان ہندوستان نے سوموار کو کچھ مشہور ایپ سمیت 59 ایپ پر پابندی لگا دی ہے۔ حکومت نے اس ایپ پر پابندی انفارمیشن ٹیکنالوجی ایکٹ 2000 کی دفعہ 69 کے 1 کے تحت لگائی ہے۔ اس قانون میں حکومت کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ایپ پر پابندی لگا سکتی ہے جو کمپیوٹر یا کسی دوسرے ڈیوائس کے ذریعے چلتا ہے۔ وہ سائٹ شامل ہے جن سے ہندوستان کی سالمیت، اتحاد، حفاظت یا دوسرے ممالک کے ساتھ رشتوں پر فرق پڑ سکتا ہے۔ حکومت کے اس اقدام کے بعد ہزاروں ملازمتوں کی نوکری پر خطرہ منڈلانے لگا ہے۔ اٹارنی جنرل وینو گوپال کی میعاد کار کا 1 سال اور تشار مہتا کی میعاد کا 3 سال بڑھا۔ مرکزی حکومت نے اپنے اٹارنی جنرل کے وینو گوپال کی میعاد کار میں 1 سال کا اضافہ کر دیا ہے۔ وزارت قانون کی جانب سے سوموار کی دیر رات جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق صدر رام ناتھ کووند نے مسٹر وینو گوپال کی 1 سال کے لیے اٹارنی جنرل کے عہدے پر از سر نو تقرری کرنے کی منظوری دے دی ہے۔ ان کی نئی تقرری 1 جولائی سے مؤثر ہوگی۔ اٹارنی جنرل کے طور پر مسٹر وینو گوپال کا 3 سال کی میعاد 30 جون کو ختم ہو رہی تھی۔ وہ 89 برس کے ہیں۔ واضح ہے کہ مسٹر وینو گوپال کی میعاد ختم ہونے کو دھیان میں رکھتے ہوئے مرکزی حکومت نے 1 سال کی سروس کی توسیع کے لیے ان سے رضامندی کا مطالبہ کیا تھا، جس کی انہوں نے حامی بھر دی تھی۔ بنگلہ دیش میں کشتی حادثے میں 30 افراد کی موت۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ کے پرانے علاقے میں واقع شیام بازار کے قریب بوڑھی گنگا ندی میں سوموار کے روز صبح 50 سے زیادہ مسافر کو لے جانے والی مارننگ برڈ نامی کشتی کے حادثے کا شکار ہو جانے کے سبب 30 افراد کی موت ہو گئی ہے۔ تمام لاشیں برآمد کی جا چکی ہیں۔ فائر سروس اور سول ڈیفنس ہیڈ کوارٹرز کی ڈیوٹی آفیسر روزینہ اختر نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ معاملے کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ حادثے کی جگہ کے قریب سے اب تک 30 افراد کی لاشیں ملی ہیں۔ ان میں کچھ خواتین اور بچوں کی بھی لاشیں شامل ہیں۔ کورونا وائرس کے درمیان UAE کا 1 جولائی سے بتدریج مساجد اور عبادت گاہیں کھولنے کا اعلان۔ متحدہ عرب امارات نے 1 جولائی سے مساجد اور عبادت گاہوں کو بتدریج کھولنے کا اعلان کیا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ ان میں کل گنجائش کے مطابق صرف 30% عبادت گزاروں کو آنے کی اجازت ہوگی۔ UAE کے نیشنل ایمرجنسی کرائسس اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی
इब्न कीमिया के तर्जुमान सैफुल मुजाहिरी ने बयान में कहा कि इबादत गुजारों को इबादत के वक्त एक दूसरे से समाजी फासले के कायदे की पासदारी करनी चाहिए। अफगान सूबे हलमंद में कार बम धमाका, 23 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी। अफगान सूबे के हलमंद के एक मारूफ बाजार में कार बम धमाके और मार्टर सेल हमले के सबब बच्चों समेत 23 अफराद हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। तालिबान और अफगान मिलिट्री ने हमलों की जिम्मेदारी एक दूसरे पर आयद कर दी है। अफगान मीडिया के मुताबिक अफगानिस्तान के जनूबी सूबे हलमंद में वाक़ इलाके संगीन के मसरूफ़ मीला बाजार यानी मवेशी मंडी में सोमवार की सुबह 9:30 बजे धमाका हुआ, जबकि एक मार्टर सेल भी फायर किया गया, जिसके नतीजे में बच्चों समेत 23 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए हैं। किशनगंज और कटिहार की नदियां बेकाबू। बिहार के सीमांचल खित्ते के किशनगंज और कटिहार जिला की नदियां छलक गई है। नदी के किनारे की बस्तियां सैलाब की जद में हैं। किशनगंज जिला की तमाम नदियां में तगयानी है। डोना, कनकई, मेची, महानंदा और रमजान का कहर जारी है। शहर में रमजान नदी का पानी कई इलाकों में दाखिल हो गया है। कनकई, डोन, मच्छी और महानंदा का तेज बहाव की वजह से कटाव हो रहा है, जिससे कई कब्रिस्तान, काबिल काश्त जमीन और कई गांव नदियों में समा जा चुके हैं। रमजान नदी की वजह से शहर की नशीबी इलाके के बाशिंदे घर छोड़कर ऊंचे मकामात पर स्कूल वगैरह में पनाह ले रहे हैं। बेलवा में महानंदा और डोन के कटाव से टेंगरी माड़ी वार्ड नंबर 3 और 4 में खेती की जमीन कटने से किसान परेशान हैं।